بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جلوہ شانور ہم بھی نور کی تنویر ہے، جلوہ شانور ہم بھی نور کی تنویر ہے، کہ فنا فی اللہ کی آیا جس سے تفسیر ہے، فیض بخش ہر دو عالم آپ ہیں میرے لیے، سر جھکا قدموں پہ ہے اور یہ اوج پر تقدیر ہے۔ الحمدللہ آج ہم نور الانوار قطب الاقطاب آفتاب دکن حضرت سید شاہ نور محمد حموی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر حاضر ہے۔ اس سال الحمدللہ حضرت کا عرس مقدس 347واں منایا جا رہا ہے۔ حضرت سید شاہ نور حموی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مختصر سوانح آپ سماعت فرمائیں۔ آپ کی ولادت جو باسعادت ہے، اس حوالے سے آتا ہے کہ 8ویں صدی ہجری میں علاقۂ خراسان کے قصبہ موسومات میں جو حمات علاقہ ہے، وہاں پر آپ کے آبا اجداد حضور شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے وہاں پر آ کر اقامت پذیر ہوئے، اور پھر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سید عبداللہ بن سید ابو الاعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھرانے میں نور محمد کا جمال جہاں آرا روشن ہوا اور آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت نور محمد شاہ نور حموی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، بچپنے سے ہی آپ نے والد بزرگوار سے تربیت اور صحبت حاصل کی، دست بیت بھی ہوئے، اور والد اور والدہ مبارکہ سے آپ کی جو ہیں وہ بچپنے میں سارے علم ظاہری اور باطنی کی ساری تربیت حاصل ہو گئی۔ حضرت سید محمد شاہ نور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقریباً روایت کے مطابق 12 سال کی عمر ہوئی تو آپ کے والد کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد علوم ظاہری اور باطنی حاصل کرنے کے بعد آپ درجہ کمال کو پہنچے۔ والد ماجد قطب حموی کے انتقال کے بعد آپ جو ہیں سیر و سیاحت اور دینی تعلیمات کے اور علم دین کے حصول کے لیے مختلف علاقوں کا آپ نے سیر شروع کیا، سفر شروع کیا۔ اقتداء عالم میں نور محمد چمکاتے رہے اور چلتے چلتے ہندوستان بھی آپ پہنچے۔ اکثر اولیاء کرام ہند سے آپ نے فیوز و برکات حاصل کی، اور پہلے آگرہ میں چند سال رہ کر اور پھر وہاں سے دولت عرفان آپ نے حاصل کی، اور گلبرگہ میں ہوتے ہوئے دولت چشت کو حاصل کرنے کے بعد اجمیر معلیٰ آپ پہنچے۔ حضرت سید شاہ نور محمد حموی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریباً یہاں پر مختلف پیران عظام سے بیعت شرفیت حاصل کی۔ خاص کر کے جو آپ کے پیر و مرشد کا ذکر آتا ہے وہ حضرت شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی صحبت اور خدمت میں آپ نے 12 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ حضرت سید شاہ نور حموی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 300 سال تک انجذاب نور کرتے رہے، انجذاب نور کرتے رہے اور نور ہی نور بن گئے۔ آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ بعد میں عہد عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں آپ یہاں پر تشریف لائے۔ حضرت شاہ نور حموی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور کا آنے کا واقعہ اور حضرت سیدنا شاہ سختہ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کا واقعہ ملتا ہے کہ حضرت سیدنا شاہ سختہ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب وصال ہونے والا تھا تو آپ نے اپنے مریدین سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد اس حلیے کے اس طریقے سے آپ نے نشاندہی فرمائی تھی اور بشارتیں دی تھیں کہ ایک بزرگ تشریف لائیں گے، اور جو وصیت کے مطابق وہ مجھ جیسے کہیں میری تدفین اس حساب سے کرنا۔ حضرت سید شاہ نور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے حضرت شاہ سختہ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے وقت قریب میں آتے ہیں، اور جیسے ہی آپ کو وصال کی خبر ملی آپ ان کے آستانے وہاں قریب میں پہنچے تو مریدین شاہ سختہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو وہ جو ساری نشاندہی کروائی گئی تھی کہ ایک بزرگ فلاں فلاں اس شکل کے، اس نور والے چہرے کے اور اس قد و قامت کے تشریف لانے والے ہیں، ان کی وصیت کے مطابق میرے جو ہے تحدیث و تکفین کے سارے معاملات کرنا۔ تو سارے مریدین نے آپ کو پہچان لیا اور کہا کہ ہماری حضرت کی وصیت تھی کہ آپ جو فرمائیں گے اس طریقے سے ان کی تحدیث و تکفین ہوگی۔ حضرت سید شاہ نور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شاہ سختہ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کے میت مبارک کو، جسم مبارک کو غسل دینے سے منع فرما دیا اور کہا ان کو اسی طریقے سے کفن میں تدفین کر دی جائے۔ سارے مریدین نے کہا موجب شریعت کا معاملہ ہے، اگر انہوں نے وصیت بھی کی تھی تو کیا ہوا، مگر وہ غیر شرعی کام کی وصیت نہ کرتے۔ حضرت شاہ نور حموی فرماتے آپ کے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے پیر نے وصیت کر کے گئے کہ جیسے میں تمہیں کہوں آپ کو وہی عمل کرنا ہوگا۔ پھر بھی مریدین میں اختلاف ہوا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس راز کو تم فاش ہی کرنا چاہتے ہو تو آؤ۔ پانی میں کٹورا منگایا اور کہا کہ اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اس کٹورے کے اندر رکھ دو۔ جیسی پانی کے کٹورے میں آپ کی انگلی رکھی گئی وہ راکھ اور خاک کی طرح بہہ گئی۔ حضرت سید شاہ نور حموی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کے عشق اور اس کے نور میں اس طرح جذب ہو چکے ہیں کہ ان کا جسم جو ہے وہ خاک ہو چکا ہے۔ اسی لیے حضرت شاہ سختہ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شاہ سختہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ محبوب القلوب میں لکھا ہے کہ آپ ہمیشہ عبادت اور ریاضت میں ہمتن مصروف رہتے اور آپ نے سلسلہ عالیہ قادریہ سے بھی فیض و برکت حاصل فرمائی۔ آپ صوفی کامل اور تصرفات ظاہری سے باطنی سرفراز تھے۔ آپ صغیر سنی یعنی بچپنے ہی سے باطنی فضول عالم سے بڑے محبوب تھے۔ حضرت عشق محمدی کا غلبہ آپ پہ جاری رہتا تھا اور اسی وجہ سے لوگ آپ کو مجنو بھی کہا کرتے تھے۔ یہ دیوانگی کا ایک عالم تھا۔
واقعہ اس طریقے سے ملتا ہے کہ آپ ایک روز کا ذکر ہیں کہ آپ پیران پیر بڑے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ایک فرزند حضرت مولانا ابو بکر سید عبد الرزاق تاج الدین کے مکان پر آپ ہے نا جنت نشان پہ وہاں پر موجود تھے، اور سادات اکرام، مشائخ اکرام، اولیاء اکرام بھی اس محفل کے اندر وہاں پر حاضر تھے۔ یکایک ایک سرد آپ نے آ لی اور حضرت نور محمد کے دل سے نکلا اور زبان سے یہ کلمہ نکلا، انا نور اللہ، جاری ہوا۔ حاضرین مجلس سے جب یہ آپ کا حال دیکھا تو آپ سب نے آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک حجرے مبارک میں لے جا کر آپ کو آسودہ کر دیا۔ اس کے بعد اسی عالم میں ایک دن اور ایک رات گزر گئی، اور دوسرے دن جب حجرے مبارک کھولا گیا تو دیکھا گیا کہ نور محمد حموی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حالت سجدے میں ہیں، اور جسم کے ہر ایک بال سے ایک اعضاء سے جو ہے وہ انا نور اللہ کا لقب آ رہا ہے۔ لوگوں نے آواز دیا نور محمد، تو حجرے کو آپ نے سر اٹھایا اور حاضرین جتنے کھڑے تھے ان پر نگاہ ڈالی تو حاضرین پر بھی ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ بھی نور محمد کو آواز دینے کی بنیاد پر انا نور اللہ کا نعرہ لگانے لگے۔ عزیزان گرامی، یہ کیفیت تقریباً 3 دن تک ہوتی رہی۔ حضرت سید شاہ نور حموی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بعد میں وہاں سے اٹھے نماز تہجد کے وقت، اور لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو کر آپ نے مصر کی طرف سفر روانہ کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت سید شاہ نور رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قافلہ آپ کی زندگی کے معاملات کہاں کہاں پر آپ گئے ہیں، اور مصر میں آپ نے 9 سال علم فیوز آرستہ رہے، پھر وہاں سے مدینہ طیبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، اور کچھ مدت قیام کے بعد مکہ معظمہ تشریف لے آئے، پھر وہاں سے فریض حج بھی آپ نے ادا کیا، اور پھر تقریباً چلائے 12 برس یا 5 برس یا کم و بیش 7 برس جو ہیں آپ وہاں پر رہیں۔ آپ نے کئی مرتبہ حرمین شریفین سے مشرف بھی ہو گئے۔ عزیزان گرامی، ایک روایت ملتی کہ حضرت شاہ نور حموی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے نا وہ حضرت محمد عمر فاروق کے سید محمد حاجی قاسم فاروقی فرماتے کہ قصیدہ بردہ شریف آپ پڑھتے ہوئے نکل گئے، اور پھر آپ جنگل و بیابان میں نکلے تو 1 سال تک ان کو نہ ملے۔ اس کے بعد جب آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ نے ان کے تعلق سے تذکرہ فرمایا، حضرت سید شاہ نور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں بلخ میں پہنچے، اور پھر آپ نے کہا کہ مجھے حضور رحمت عالم کی طرف سے بشارت ہوئی کہ میں فوراً بلخ جاؤں، اور ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ آفتاب بلخ اور فضیل بن ایاز رضی اللہ عنہ سے اور حضرت خواجہ خضر رحمۃ اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور آپ نے وہاں سے بھی فیض و برکات اور تعلیمات حاصل کی۔ رشد و ہدایت کا سلسلہ وہاں سے بھی شروع ہوا، اور پھر باخر میں آپ ہندوستان میں تشریف لائے۔ آخری معاملات یہ رہے کہ موتی کا رنجا جو اس وقت میں موچی واڑہ کہلاتا تھا، آپ وہاں پر کئی سال تک قیام پذیر ہوئے، اور وہاں پر مسجد کے اندر آپ عبادت بھی کرتے تھے مریدین معتقدین کے ساتھ۔ ایک طویل فہرست تھی آپ کے مریدین معتقدین کی بھی۔ حضرت سید شاہ نور حموی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہی معاملہ ہوا۔ ایک واقعہ اور میں بتاؤں یہاں پر کہ حضرت دیانت خان علیہ رحمہ جو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ عالمگیر، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ علم و دانش میں دبدبہ شوکت سے ان کے ظاہر تھا کہ اورنگزیب عالمگیر شہنشاہ کی وزارت کے فرائض دیانت خان انجام دیا کرتے تھے۔ ان کا واقعہ اس طریقے سے ملتا ہے کہ ایک دفعہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے حضرت دیانت خان صاحب علیہ رحمت و رضوان جو ان کے وزیر سلطنت تھے ان کو کہا کہ دہلی میں جو ہے فلاں فلاں کچھ دستاویز ہیں، ان کاغذات کو آپ لے کر آئیں اور کل مجھے یہاں پر اورنگ آباد میں پیش کریں۔ آپ کی ہدایت کے مطابق وہ وہاں دہلی سے سارے پیپر لے کر آئیں، مگر ایک اہم پیپر جو ہے وہ دہلی میں ہی رہ گیا۔ جیسے یہاں پر اورنگ آباد پہنچے تو اورنگزیب عالمگیر نے ان سے کہا کہ دیانت خان کل صبح جو ہے یہ پیپر وہ فوراً پیش کیجیے، اس دستاویز کو ہمارے سامنے پیش کیے۔ تو آپ نے وقت سے شہنشاہ اورنگزیب سے وقت لے لیا کہ انشاءاللہ میں کل صبح تک پہنچا دیتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنی فصاحت سے ان کو بھانپ لیا کہ شاید انہوں نے یہ پیپر نہیں لائے، یا اس طریقے سے کہ انہوں نے پیپر کو گم کر دیا ہے کہیں۔ تو آپ نے ان سے کہا کیا بات ہے، آج پیپر کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ کل آپ کو پیپر یہاں پر جمع کرنے ہوں گے، ان دستاویز کو صبح یہ غلام انہوں نے کہا پیش کر دے گا۔ بڑی کشمکش کے بعد وہ اس معاملات میں آئے، اور پھر حضرت شاہ نور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پریشانی کے سارے حالات آپ نے ان کے سامنے بیان کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے واقعہ کرامات کا اس طریقے سے کہ حضرت نے بعد نماز عشاء ان کو کہا کہ جو تمہاری سواری وہ رت لے کر آئیے۔ مختلف روایت ملتی ہیں کہ آپ نے ان کو آنکھ بند کرنے کے لیے کہا اور پھر حکم دیا، تو آپ جو ہے کہا کہ آپ آنکھ کھولو، تو آپ دہلی میں اس جگہ پہنچے جو آپ کا حجرہ تھا، وہاں نے آپ نے پیپر لیا، اور اسی سواری سے آپ جو رت تھی اسی سواری پر بیٹھ کر آپ اورنگ آباد بھی تشریف لے کر آئے، اور دوسرے دن اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ کو سارے دستاویز پیش کر دیا۔ جناب اورنگزیب عالمگیر نے پوچھا کیا بات ہے، کل کے معاملات کچھ صحیح نظر نہیں آ رہے تھے؟ تو آپ نے سارا کرامت کا واقعہ بتایا کہ میں نے پیپر جو ہیں وہ اپنی غلطی سے بھول گیا تھا، مگر یہ دستاویز جو کچھ ملے ہیں وہ سیدی شاہ نور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فضل و کرم سے مجھے حاصل ہوئے ہیں، اور یہ سارے معاملات ہوئے ہیں۔
اور یہ اللہ کو اللہ نے بہت ساری قدرت دی. اگر قرآن میں بھی آپ دیکھیں گے تو حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہیں صرف کتاب کا علم تھا تو ان کے عالم یہ تھا کہ انہوں نے تخت بلقیس کو ایک آن میں پہنچا دیا. امام شانور حموی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور غوث الپاک رضی اللہ عنہ کی اولاد سے بھی ہیں اور آپ جو ہیں آقا کریم کے وہ جانثاروں میں اور ان نائبین میں ہیں تو اللہ ضرور آپ کو بھی یہ قدرت اور طاقت عطا فرماتا ہے. عزیزان گرامی، حضرت اورنگ آباد کے اندر ایک مرتبہ اورنگزیب عالمگیر کی فوج میں جو ہے ہیضے کی بیماری کا جو ہے نا وہ وبا پھوٹ گئی اور بہت سارے جو متاثرین لوگ تھے وہ ہیضے کی بیماری میں مبتلا ہونے لگے. یہ جب خبر اورنگزیب عالمگیر کو پہنچی تو وہ بے چین اور بے قرار ہو گئے کہ فوج میں بیماری کا سلسلہ بڑھ گیا، کیا کیا جائے. تو وزیر سے مشورہ کیا تو وزیر دیانت خان علیہ رحمٰ نے آپ کو اورنگزیب عالمگیر کا یہ جو فرمان جو تھا عرض اور گزارش کو وہ سید شاہ نور حموی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا. تو آپ نے کہا کہ ایک کپڑا جو ہے پاک و صاف اس کو زعفرانی رنگ میں رنگ کر شرنی پر فاتحہ دیں اور اس کپڑے کی پٹیاں پھاڑ کر فوجوں کے ہیں وہ ہاتھوں پر جو ہے وہ باندھ دی جائیں. بحمد تعالیٰ اللہ کے فضل سے تمام بیماری رفع اور دفع ہو گئی. حضرت شاہ نور حموی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آج بھی اس کی برکتیں ہیں کہ ہمارے شہر میں مختلف بیماری اس طرح کی ہیضہ وغیرہ کی تعاون کی پھیل جاتی ہے تو لوگوں نے اس پر عمل کیا الحمدللہ، ہمارے بزرگوں نے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے فضل و کرم سے شفا عطا فرمائی اور بیماریوں کو دور فرمایا. حضرت شاہ نور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ خاص دیانت خواہ کی وصیت بھی رہی کہ میرے بعد وصال کی مجھے حضرت کے قدموں میں تدفین کرنا اور جتنے بھی پھول حضرت کے مزار کے اتریں وہ میری مزار پہ چڑھانا تاکہ مجھے سکون میسر آئے. آج بھی یہ عمل یہاں پر آپ کو دکھتا نظر آتا ہے. آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ بہت سارے واقعات حضرت کے ہیں جہاں سے ہم کو تاریخ ملی ہے. یہ ایک نہیں، کتابوں کا ایک تقریباً سلسلہ ہے جس کے اندر آپ کا تذکرہ ملتا ہے حضرت شاہ نور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. ان کتابوں کے اندر جو ہیں 8ویں صدی ہجری کے بھی بہت سارے اس میں موجود ہیں اور ہم یہاں پر جو بات کر رہے ہیں وہ تاریخ الاباب، نور الانوار، محبوب القلوب اور اولیاء دکن، ان طرح کی ساری کتابوں کا یہ مضمون اس میں ماخوذ کیا گیا ہے. وصال آپ کا بتایا جاتا ہے کہ جمادی الثانی یعنی جمادی الآخر کے 1104 ہجری میں منور ناساز آپ کی طبیعت ہوئی اور شدت مرض کی بنیاد پر آپ یا نور کا وظیفہ آپ نے جاری کیا اور چار شنبہ جمادی الثانی 1104 ہجری کو نماز ظہر کے بعد دیر تک کسی کا انتظار فرماتے رہے. سید شہاب الدین نے ان سے کئی بار دریافت کیا آپ کس کا انتظار فرما رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک تھی. سید شاہ نور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا. اللہ رب العزت حضرت کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے. حضرت کے خوب فیضان آج بھی جاری ہیں. ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں جو ہے زائرین آیا جایا کرتے ہیں اس آستانے پر، مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر طرح کے لوگ اس آستانے پہ آ کر فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں. شاعر کہتے ہیں ہوئی تھی شمع ایک روشن یہاں پر مدتوں پہلے، ہوئی تھی شمع ایک روشن یہاں پر مدتوں پہلے، فضا ہے آج تک پر نور شاہ نور حموی سے، سب کے درد کو پل بھر میں دل سے دور کرتے ہیں، رہے گا کوئی کیسے دور شاہ نور محمد حموی سے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.